کلپ نمبر 990۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 25 سے 28 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قال لمن حوله الا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الاولین۔ ترجمہ: فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا، کیا تم غور سے نہیں سن رہے؟ موسیٰ نے فرمایا، وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا رب ہے۔ قال، کہا۔ اس آیت اور بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون کے آس پاس اس کی قوم کے سرداروں میں سے 500 شخص زیوروں سے آراستہ زرعی کرسیوں پر بیٹھے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر تعجب کرتے ہوئے فرعون نے ان سے کہا، کیا تم غور سے نہیں سنتے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سارے جہان کے رب کی ماہیت پوچھی ہے، اور یہ اس کے جواب میں اس کے افعال اور آثار بتا رہے ہیں۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک فرعون کا یہ کہنا اس معنی میں تھا کہ وہ لوگ آسمان اور زمین کو قدیم سمجھتے تھے اور ان کے حادث ہونے کا انکار کرتے تھے، اور مطلب یہ تھا کہ جب یہ چیزیں قدیم ہیں تو ان کے لیے رب کی کیا حاجت ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان چیزوں سے استدلال پیش کرنے کی ضرورت محسوس فرمائی جن کا حادث ہونا اور جن کا فنا ہو جانا ان کے مشاہدے میں آ چکا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم دوسری چیزوں سے استدلال نہیں کر سکتے تو خود تمہاری جانوں سے استدلال پیش کیا جاتا ہے۔ سنو، تم لوگ اپنے آپ کے بارے میں جانتے ہو کہ پیدا ہوئے ہو، اور اپنے باپ دادا کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ فنا ہو گئے، تو تمہاری اپنی پیدائش اور تمہارے باپ دادا کے فنا ہو جانے میں اس رب تعالیٰ کے وجود کا ثبوت موجود ہے جو پیدا کرنے والا اور فنا کر دینے والا ہے۔ قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون۔ ترجمہ: فرعون نے کہا، بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے۔ قال، کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سن کر فرعون نے کہا، بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے۔ کہ یہ سوال ہی نہیں سمجھ سکا تو اس کا جواب کیا دے گا؟ بعض مفسرین کے نزدیک فرعون نے یہ اس لیے کہا کہ وہ اپنے سوا کسی معبود کے وجود کا قائل نہ تھا، اور جو اس کے معبود ہونے کا اعتقاد نہ رکھے اس کو وہ خارج از عقل کہتا تھا، اور حقیقتاً اس طرح کی گفتگو آدمی کی زبان پر اس وقت آتی ہے جب وہ عاجز ہو چکا ہو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہدایت کے فریضے کو علی وجہ الکمال ادا کیا، اور اس کی تمام لا یعنی گفتگو کے باوجود پھر مزید بیان کی طرف متوجہ ہوئے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون۔ ترجمہ: موسیٰ نے فرمایا، وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے اگر تمہیں عقل ہو۔ قال، فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سارے جہان کا رب وہ ہے جو مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے اگر تمہیں عقل ہو۔ تو جو بات میں نے بیان کی اس سے اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلال کر سکتے ہو، کیونکہ مشرق سے سورج کا طلوع ہونا اور مغرب میں غروب ہو جانا اور سال کی فصلوں میں ایک معین حساب پر چلنا اور ہواؤں اور بارشوں وغیرہ کے نظام، یہ سب اس کے وجود و قدرت پر دلالت کرتے